اوکے بات سر ہے آپ اوکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ ہوسٹ ڈاکٹر نوید. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میڈم نہید کھوڑ کے ساتھ، جو یہاں کی ایم پی اے کی سیٹ کی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن بھی لڑی ہیں، اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے ہماری حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی، ہماری رینجر کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے. کیونکہ جیسے خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی. اس خوشحالی کو لانے کے لیے، امن کو لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے یہ پوچھتے ہیں. اور پھر سندھ کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ سیاسی کیریئر کہاں سے شروع کیا، کیسے ان کا سیاست میں آنا ہوا، وہ بھی ان سے معلوم کرتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میڈم نہید صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو ہم لیں گے کہ ملک میں جو امن کا قیام بہت ضروری ہے. پچھلے کئی عرصوں سے میم ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک ناسور بن چکی ہے. جی جی اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہماری پاک آرمی کو، ہماری حکومت پاکستان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے؟ جی جی پچھلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے جو ہے نا یہ امن امان کا مسئلہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا. ابھی جو عدلیات ہیں بہت اچھے فیصلے کر رہی ہیں، اور جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، ہماری پاک آرمی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور پچھلے سالوں سے اتنا کام نہیں ہو رہا تھا، جب اتنا ابھی جو کام ہو رہا ہے پاک آرمی کا ہمارے ملک کے لیے بالکل سچائی سنسیئرٹی والا ہے. ہماری پاک آرمی جو ہے ملک کی پہلی آرمی ہے، اور جو بھی کام کر رہی ہیں اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں. جو پچھلے سالوں میں جو ناسور بنا ہوا تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی آرمی پہ. تو ہماری آرمی جو ہے اپنے ملک کے لیے بہترین اقدامات کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی بہترین اقدامات کرے گی. ہم نے اپنی آرمی کو خراج عقیدت بھی پیش کرنی ہے. دیکھیں نا کہ آج جو ہم سکھ چین کی نیند سو رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہم پاک آرمی کی وجہ سے ہیں. کہ اگر اب آج ہماری پاک آرمی نہ ہوتی تو ہم یہ سکھ چین کی نیند نہ سوتے. ہمارے اندرونی دشمن تو ہیں ہی ہیں، لیکن بیرونی دشمن ہمارے بہت سارے ہیں. خاص طور پہ جب سے ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سی پیک کیسا منصوبہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے؟ گیم چینجر ثابت ہوگا؟ بہترین ہے. سی پیک جو منصوبہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے بہترین منصوبہ ہے، اور ہمارے ملک کو بہترین جو ہے نا فائدہ ہوگا. جو باہر کے آئیں گے وہ کاروبار کریں گے، اور ہمیں ہمارے ملک کو اور ہماری معیشت کو بہت فائدہ ہوگا. اس وقت جو مسائل ہیں خاص طور پہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، احتساب ہو رہا ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، آپ نے دیکھا، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سب کا یہ احتساب ہو رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کے بھی شامل ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل ہوئے، وہ اسی احتساب کی وجہ سے ہی نااہل ہوئے نا. علیم خان کی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک قسم کے وزیر تھے پنجاب کے، وہ بھی فارغ کر دیے گئے اسی احتساب کی وجہ سے. کیونکہ کرپشن جو ہے وہ مین ایشو ہے اس وقت پاکستان کا. پچھلے کئی عرصوں سے، بلکہ 47 سے لے کے آج تک پاکستان کو ہر بندے نے کھایا ہی ہے. اس کو احتساب کرنے کے لیے اور یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے خان صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ہمارے دیکھیں نا، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو قائد اعظم کی صورت میں ایک ہمیں ملا جس نے ہمارا ملک آزاد کروایا. عظیم لیڈر ملا. اس کے بعد ہمیں لیڈروں کا فقدان تھا، اور کوئی ایسا لیڈر نہ ملا ہمیں جو ملک کے لیے کام کرے، ملک کی معیشت کے لیے کام کرے اور ڈیولپ کے لیے کام کرے. اس کے بعد جو خان صاحب ہمارے آئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے، تا حیات ہمارے وزیر اعظم رہیں اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرتے رہیں. ہمیں علامہ اقبال، محمد علی جناح کے بعد جو ہے ہمیں خان صاحب ملا ہے جس نے یہ کام کیا ہے سچائی سے. ایک آنیسٹ، ایماندار ہیں، بے باک ہیں. اس کو اپنے لیے نہیں ہے، اپنے ملک کا فکر ہے، اپنے ملک کی عوام کا فکر ہے، اس کی معیشت کا فکر ہے. جو اتنا قرضہ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو رات دن 24,000 ارب روپے ہیں. رات دن محنت کرنی پڑتی ہے، رات دن بھاگنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. یہ ہمیں اتنا عظیم لیڈر ملا ہے اپنے محمد علی جناح کے بعد.
تو ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پہ جو ہمارے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے اور ان کا مان متھاؤں کیا ہوا ہے اور اس کا جو ہے عزت پورے ملک میں کروائی ہے. خان صاحب کو پورا ملک چاہتا ہے اور اس کی عظمت کا سلام کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا عظیم لیڈر ہے, وزیر اعظم ہے, پہلا جو ہم نے دیکھا ہے جو ملک کے لیے کام کر رہا ہے. خارجہ پالیسی آپ کے حساب سے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد کیسی ہے؟ بلکہ میں یہ آپ سے پوچھوں گا 47 سے لے کے اب تک خارجہ پالیسی جو چل رہی ہے وہ کیسی تھی اور پچھلی 9 مہینے سے 10 مہینے سے جب سے خان صاحب حکومت میں ہیں اس وقت خارجہ پالیسی کیسی جا رہی ہے؟ پہلی والی خارجہ پالیسی بالکل ناکارہ تھی, بیکار تھی. اب جو خان صاحب کے آنے کے بعد جو 9 مہینے 10 مہینے ہوئے ہیں تو خارجہ پالیسی بہترین ہوتی جا رہی ہے اور بہترین ہے. کیونکہ جتنے بھی ممالک ہیں گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں تو ہم سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتون کا نام لے لیتے ہیں, لیکن وہاں جا کے جب غیر ملک میں جاتے ہیں تو ایک قسم کا ہم لوگ جو ہیں پاکستانی کہلاتے ہیں جی. اور جب تک ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی تو وہ پاکستانی کہلانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. حق نہیں ہے. تو خان صاحب کی یہ کاوش ہے کہ گرین پاسپورٹ کو رسپیکٹ دی جائے. بالکل, جو خان صاحب نے یہ لیا ہے کام کہ گرین پاسپورٹ کو جو ہے نا عزت لینی چاہیے, یہ بھی خان صاحب کا اقدام ہے. اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری گرین پاسپورٹ کو عزت ہونی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, ہماری گرین پاسپورٹ کو عزت ہونی چاہیے باہر ملکوں میں. میڈم, آپ کا سیاست میں آنے کا کیسا اتفاق ہوا؟ کس نظریے کے تحت آپ سیاست میں آئیں؟ آپ کو کیا خیال آیا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ جی, مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں جو ہے نا باہر جا کے وہ کام کروں, وہ ٹف کام کروں جو مشکل کام ہو. میں اندر سے جو ہے نا میرا وہ چاہتا تھا کہ اندر والا انسان تاکہ میں باہر جا کے اور میں کام کروں, غریب عوام کے لیے کام کروں, غریب عوام کے لیے سوچتی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں اپنے خاندان سے پہلی عورت ہوں جو میں باہر آ کے سیاست میں قدم رکھا ہے اور مجھے غریب عوام کے لیے خدمت کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سیاست کا جذبہ دیا تھا, وہ مجھے بچپن سے تھا. تو جب بچپن سے کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی جج بننا چاہتا ہے, کوئی وکیل بننا چاہتا ہے. جب وہ بچپن سے ان کو جذبہ ہوتا ہے تبھی تو وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے. مجھے بھی سیاست میں کوئی باہر آنے سے کوئی بھی مجھے امیر بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں امیر بن جاؤں, میں عزت پاؤں. میں ایک عزت دار بڑے گھرانے کی عورت ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اور میں اللہ تعالیٰ کے غریب, مسکین, دکھی ہوئی انسان کی خدمت کرنے کے لیے باہر سیاست میں قدم رکھا ہے. اور خان صاحب کا موٹو بھی یہی ہے کہ غریب عوام کی خدمت کرنا. ان کا بھی سیاست میں آنے کا یہی مقصد تھا, نہیں تو ان کو کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی. انہوں نے جمائمہ کو ڈائیورس دی اور صرف اپنے پاکستان کے لیے, اور تو کسی کے لیے نہیں دی نا. جمائمہ کہہ رہی تھی کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس رہو لندن میں, لیکن اس نے ٹھکرایا کہ نہیں, میں ہمارے غریب پاکستان کے لیے میں اپنا ملک کو نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی غریب عوام کو نہیں چھوڑوں گا. تو خان صاحب جب کرکٹ میں تھے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دی تھی, کامیابی دی تھی. جب اس نے سیاست میں قدم رکھے 22-23 سال اس کو گزر گئے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا, عزت دی, اور آج وہ جو ہے ہمارے ملک کا انہوں نے جو ہے وقار بلند کیا. سندھ میں پیپلز پارٹی کا میم تیسرا ٹرنور چل رہا ہے مسلسل. یہاں پہ مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. یہاں پہ مسائل حل ہونے کا نام بھی نہیں لے گا. خاص طور پہ ہم ہیلتھ کو لے لیں, صاف پانی کو لے لیں, اس کے بعد ایجوکیشن پہ لے لیں, تو یہ مسائل ایسے کے ایسے کھڑے ہیں. وفاق جو ہے ان کو ساری فنڈنگ دیتی ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے سندھ حکومت ان پہ نہیں لگاتی. کرپشن کا ایک عروج ہو رہا ہے یہاں پہ. کس نظر سے آپ یہ سارا سلسلہ دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ جس وجہ سے سیاست میں آئی ہیں غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے, یہاں تو سارا وڈیرا سسٹم ہی ہے. جی, میں یہ کہوں گی کہ جو نواز شریف کو اور نون کو اور پیپلز پارٹی کو 3 ٹینیور ملے تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے کرپشن کے. عوام سے پورے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ آپ کو بجلی مہیا کر کے دیں گے, آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, آپ کو پانی دیں گے, آپ کو صحت دیں گے, آپ کو ایجوکیشن, بہترین ایجوکیشن دیں گے, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جب وہ وزیر اعظم بنے یا نواز شریف یا اپنے
یہ زرداری جو ہے چیئرمین بنے تو صدر انہوں نے زرداری صاحب تو صدر رہے ہیں نا ہاں پاکستان صدر رہے، پھر اس پیپلز کے بعد پارٹی یہ کا دور بھی صدر رہے، وفاق میں رہا وزیر ہے اعظم رہے، وفاق میں بھی رہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز تو اشرف انہوں نے صاحب، صرف کرپشن کی، انہوں نے صرف اپنے اثاثے بنائے، ملیں بنائے، اور جن کے پاس پارٹی والوں کے پاس جو بنگلے اچھے اچھے تھے ان کو مرا کے وہ بنگلے حاصل کیے کہ یہ میری بیٹی کو چاہیے، یہ میرے بیٹے کو چاہیے، لیکن اس کے سوا عوام کو تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا، عوام کو تو مار دیا، عوام کو تو ایک کھڈے کنویں میں پھینک دیا انہوں نے۔ کیا ابھی تک پانی پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے صاف، جو ایک چارانے جو ہے نا لگائیں اپنے ملک پہ تو ہمارا ملک کیا سے کیا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں بہترین نعمت ہمیں دی ہے، پانی ہے، زرخیز ملک ہے ہمارا، لیکن ان کو سنوارنے کے لیے بنانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے عیاشیاں کی، انہوں نے اپنے اثاثے بنائے، باہر ملک میں انہوں نے بلیک لانڈری بنائی، اپنی منی لانڈری بنائی، اپنی ملیں بنائی، شوگر ملیں بنائی، انہوں نے کیا 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 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور خان صاحب نے ان کو گرا دیا ہے، اب جیلوں میں ہیں، ان کا وقت آ گیا ہے سزا کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک کی واگیں دی، ان کو کرسی دی، ان کو عزت بخشی، لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی، ان اپنے ملک کا کوئی بھی کام نہیں کیا، وقار کو نیچے گرا دیا، اپنے ملک کو گرا دیا ہے۔ لیکن اب جو ہمارے پکڑ ہوئی ہے ان کو، انشاءاللہ ان کے جو کرپشن کیے ہوئے پیسے وہ بھی خان صاحب لٹائے گا، ان ملک پہ لگائے گا اور ان ملک کی معیشت پہ لگائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، بھلے یہ کنویں میں گریں، کھڈے میں گریں، لیکن ہمارے ملک کے قرضے اتریں اور ہماری خوشحالی آئے اور ہمارا ملک سرخیز ہو جائے اور خوشحال ہو جائے، جیسے باہر کے ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں کیا، عوام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور انشاءاللہ خان صاحب کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جو ہے ہمارا پہلا قدم ہے، جو 47 سے لے کے آج تک یہ سسٹم خراب تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، تھوڑا سا ٹائم عوام لگے کو گا، تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، عوام کو انشاءاللہ صبر تعالیٰ نیا پاکستان بنے بنے گا۔ بہت شکریہ تھینک یو سو مہمان مچ، کا۔ اوکے۔ ناظرین، یہ تھے میڈم نہید کھوڑ صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، بڑی اچھی باتیں کی، اور میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں بچے کہ جو میں بیان کر سکوں۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید، 72 نیوز، BBC اردو TV۔